پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں. جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں. میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا. کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں. کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا. تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں. تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے. تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں. ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو. یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے. یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے. ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ کل کی بات ہے. ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا. ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا. اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے. دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا. اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا. خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا. وقت گزرتا رہا. 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا. اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا. یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا. کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے. دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے. کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے. اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا. اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے
اور میں مسلمان ہوں. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا. میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو. یہ تو گداگروں کی کہانی ہے. آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے. آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے. آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے. دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی. آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں. گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے. وہ کیا کمال کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے. آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے. میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے. میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ. حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی. تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا واں. گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں. تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے آ مر گیا واں. حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی. علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو. سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا ہے. شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے. شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے. صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا. صدا ادھر سے آ رہی ہے، امت کو علاج دیا جا رہا ہے. اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے.
تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے. آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں. بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا. اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا